اے محمد یہ کیا ہے؟ آقا دو جہان علیہ السلام نے فرمایا حق اور باطل کی جنگ ہے، کفر اور ایمان کی جنگ ہے۔ یا رسول اللہ اگر میں آپ کے قافلے میں شامل ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لائے گا تجھے خوشخبری مل جائے گی۔ وہ کون سی خوشخبری ملے گی؟ فرمایا بے شک تو نے نمازیں نہ پڑھی ہوں گی، تو نے روزے نہ رکھے ہوں گے، تو نے نیک اعمال نہ کیے ہوں گے، بس بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، ایمان والوں کے ساتھ مل گیا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیکوں کی صحبت نیک کر دیتی ہے، برے کی صحبت بری کر دیتی ہے۔ بندہ متقی پرہیزگار ہو اگر آئے شراب خانے کی گلی سے تو لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں اتنا متقی ہو کر اس گلی سے کیوں آ رہا ہے، اس راستے سے کیوں آ رہا ہے۔ بندہ گناہگار آ رہا مسجد کے صحن سے تو لوگ سوچتے ہیں یقیناً توبہ کی ہوگی، نماز پڑھ کے نکل رہا ہے، عبادت کر کے باہر آ رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے جس نے اللہ پہ ایمان لایا، کتابوں پہ ایمان لایا، اللہ کے رسول پہ ایمان لایا، اللہ کی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا، مرنے پر ایمان لایا، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لایا۔ بس جس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ کے دامن میں آ گیا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ آگے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان تو لا چکے ہو لیکن ایمان لانے کے ساتھ نیک عمل بھی شرط ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ فَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَدَخَلَ جَنَّةً، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ بس وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے، صف نمازیوں کی کم ہونا شروع ہو گئے، جماعت میں آنا کم، مسجد میں آنا کم، جیسا کہ اب ہمارے ذہن بن گئے ہیں بس کلمہ پڑھ لیا جنتی ہو گئے ہیں، بے شک جنتی ہیں۔ صحابہ تک جب یہ بات پہنچی تو صحابہ مسجد میں آنا کم ہونا شروع ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا صحابہ سے یا فلاں صحابی نہیں آتا، فلاں صحابی نہیں آتا، وہ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ صحابہ گئے پوچھنے کے لیے بھئی کیا ہوا، نماز میں کیوں نہیں آتا، جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے مصطفیٰ نے تو کہہ دیا ہے فدخل جنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے، بس ہم تو جنتی ہو گئے۔ صحابہ نے آگے بتایا مصطفیٰ کو، آقا علیہ السلام نے مسکرا دیا، فرمایا صحابہ نے میری پوری حدیث کو سمجھا نہیں، پورے مسئلے کو سمجھا نہیں، پوری بات کو سمجھا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے سبھی کو بلایا، سارے صحابہ جمع ہو گئے، آقا علیہ السلام نے بہترین مثال عطا فرمائی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ قفل تالا جانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اسے کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت ہے۔ فرمایا چابی کیا بالکل پلین ہوتی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، اس کے دندانے ہوتے ہیں، جس چابی کے دندانے نہ ہو اس سے تالا نہیں کھلتا۔ میرے مصطفیٰ نے مثال دے کے فرمایا صحابہ جنت میں جانے کے لیے نماز چابی ہے، نماز کے لیے وضو چابی، چابی کے لیے دندانوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہی دندانے تو نماز با جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، یہی دندانے تو نیک اعمال کرنا ہے۔ یہ نیک اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، عبادات کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، صالحین کے ساتھ رہو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ مولا نے بہترین فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان کے بعد نیک عمل، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ توجہ ہے جناب کی، زور سے کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ بندے کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے؟
پوچھو اگر دل میں عوام کے لیے محبت نہیں، مخلوق خدا کے ساتھ پیار نہیں، تو پھر اس کا جبہ کبہ کوئی فائدہ مند نہیں۔ یہ جبہ کبہ اس وقت فائدہ مند ہوگا جب مخلوق خدا کے ساتھ پیار ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اب اپنے اعمال کا جائزہ ہم نے لینا ہے۔ بس آج کی تقریر کا عنوان یہی ہے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان والے تو ہو گئے، کیونکہ ایمان لائے تو مسجد میں آئے، ایمان لائے تو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، ایمان لائے تو وضو بھی کیا، ایمان لائے تو جمعہ پڑھنے کی تیاری بھی کی، ایمان لائے تو غسل بھی کیا، ایمان لائے تو گھر سے چلے، ایمان لائے تو مسجد تک پہنچے، ایمان لائے تو جامعہ مسجد تک پہنچے، ایمان لائے تو نماز پڑھنے کے لیے پہنچے، ایمان لائے تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ایمان لائے تو روزے رکھتے ہیں، ایمان لائے تو زکوٰۃ دیتے ہیں، ایمان لائے تو سب نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایمان لانے کی وجہ ہے آج کی تقریر کا عنوان وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کا جائزہ ہے۔ کیا ایمان لانے کے ساتھ ہم نیک کام بھی کرتے ہیں؟ اب نیک کام دیکھنا ضروری ہے کہ نیک اعمال کون سے ہیں۔ نیک اعمال، بچوں نے جناب کہ نیک اعمال میں سے یہ ہے کہ تیری زبان کسی کو تکلیف نہ دے۔ سبحان اللہ، میری بات اللہ کے آپ تک پہنچ جائے۔ نیک اعمال یہ ہے کہ تیری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نیک عمل یہ ہے کہ تیرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نیک عمل یہ ہے کہ تیرے پاؤں گناہ کی طرف چل کے نہ جائیں۔ نیک عمل یہ ہے کہ تیری سوچ بھی اچھی ہو، تیری فکر بھی اچھی ہو۔ یہ نیک عمل ہے۔ اب اس کے آگے سورہ تشریح کر دیتے ہیں کہ نیک اعمال صرف نماز تک محدود، نیک اعمال صرف مسجد کی طرف آنے تک محدود نہیں بابا، گھر میں ہے، مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جا، نماز وہاں بھی قبول ہے۔ توجہ جناب کی، دکان پہ بیٹھا ہے، وقت ہو گیا نماز کا، مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جا، نماز تیری وہاں بھی قبول ہے۔ اپنے کاروباری پہ ہے، سفر کر رہا ہے، اپنی سواری پہ بیٹھ جا، وہاں نماز کو شروع کر دے، نماز تو وہاں بھی قبول ہے۔ ایام ماہ مبارک کے روزے رکھ لیے، عبادت تو تیری وہاں بھی قبول ہے۔ مزہ تب ہے کہ جب تیرے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہے۔ اب اس نیک اعمال کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں اور صحابہ کا زمانہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ سیرت مصطفیٰ ہمارے سامنے ہے، سورت صحابہ ہمارے سامنے ہے۔ توجہ نا جناب جی، سبحان اللہ، سیرت صحابہ کو پڑھو، سورت صحابہ کو پڑھو، تابعین و تبع تابعین کا مطالعہ کرو، تاریخ تمہارے سامنے سب کچھ رکھ رہی ہے۔ ہماری شب قسمت یہ کہ ہم نے تاریخ کے اوراق کو کبھی پڑھا ہی نہیں، کہ تاریخ کے اوراق کی کبھی روح گردانی ہی نہیں کی۔ اگر ہم نے تاریخ کے اوراق کو کبھی دیکھا ہوتا تو غیر کے دروازے پہ نہ جاتے، میرے لیے سیرت مصطفیٰ ہی کافی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہمیں درس دیتے، کوئی حدیث بیان کرتے، تو ہم صحابہ مصطفیٰ کے سامنے ایسے بیٹھتے گویا کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ گویا صحابہ اکرام مصطفیٰ کی حدیث کو اتنا غور سے سنتے۔ بس اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے آپ بھی ذرا توجہ کرنا، آج کے میرے خطبے کی طرف تھوڑی باتیں مشکل ضرور ہوگی، لیکن وہ عامل الصالحات کا جائزہ لینا ہے۔ کیا ہم عامل الصالحات پہ عمل بھی کر رہے ہیں؟ بارگاہ مصطفیٰ ہے، دو کا فیصلہ آیا، ایک مسلمان ہے، ایک یہودی ہے، ایک ماننے والا ہے، انکار کرنے والا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں فیصلہ آیا، میرے مصطفیٰ نے دونوں کو سنا، اس کی بھی بات سنی، اس کی بھی بات سنی، بات سن کر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ یہودی کے حق میں کر دیا۔ جب یہ بات مسلمان تک پہنچی، اسے یہ بات بڑی کڑوی لگی کہ مسلمان تو میں ہوں،
ایماندار تو میں ہوں، کلمہ تو میں نے پڑھا ہے، چاہیے یہ تھا کہ مصطفیٰ میری رعایت کرتے، مصطفیٰ میرے حق میں فیصلہ کرتے۔ یہ تو ایک نام ماننے والا کے حق میں فیصلہ کر دیا، منافق تھا، بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، کہتا ہے یہاں نہیں، اب عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں، عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ بارگاہ عمر میں پہنچے، اس یہودی نے کہا عمر فیصلہ یہ ہے، بات یہ ہے، تیرے نبی نے فیصلہ کر دیا میرے حق میں۔ عمر بن خطاب نے جب یہ سنا کہ یہودی کے حق میں مصطفیٰ نے فیصلہ کیا ہے، بس عمر جلدی سے گھر پہنچے، تلوار اٹھائی، آتے ہی مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ مسلمان کا سر قلم ہوا، منافقین نے شوشہ چھوڑ دیا کہ جی عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، اب قتل کا بدلہ قتل ہوگا، ہم قصاص لیں گے۔ یہ تحریک پر زور پکڑنے لگے کہ عمر کو کسی طرح شہید کروایا جائے، عمر کو کسی طرح اس راستے سے ہٹایا جائے۔ عمر تھا مصطفیٰ کے فیصلہ مان چکا تھا۔ جب یہ تحریک تھوڑا اور زور پکڑنے لگی نا، ہر طرف یہ شوشہ، یہ بات کہ عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، اب ہم قصاص لے کے رہیں گے، عمر کو قتل کرا کے رہیں گے، خون کا بدلہ ہم خون سے لیں گے۔ جناب عمر بن خطاب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، یا رسول اللہ کیا بنے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر تم چپ رہے، خدا کی گواہی کا انتظار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا عمر تو چپ رہے، خدا کا انتظار کرتے ہیں۔ بس ایک یا دو دن گزرے تھے یا کچھ دن گزرے تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں وہ بھی آ گئے کہ جو عمر کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں وہ بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ نے کہا جبرائیل جی یا رب جلیل، فرمایا جا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قرآن کی یہ آیت لا کے جا کہ یا رسول اللہ جو تیرا فیصلہ نہ مانے وہ ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ یا رسول اللہ جو تیرا فیصلہ نہ مانے وہ ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیسا مسلمان تھا؟ عمر نے کسی مسلمان کو نہیں بلکہ ایک منافق کا خون کیا ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ بات سارے صحابہ تک پہنچ گئی تو ہر طرف سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونے لگے، ہر طرف سے عمر بن خطاب کے حق میں نعرے بلند ہونے لگے، اللہ کی وحدانیت کے نعرے بلند ہونے لگے کہ مصطفیٰ کا جو فیصلہ ہے وہی عمر کا فیصلہ ہے، جو عمر کا فیصلہ ہے وہی خدا کی گواہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب تمہارے اندر کوئی فیصلے کی بات آئے تو پھر اپنی قوم کی رعایت نہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ توجہ جناب کے قرآن پاک کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، کچھ لوگ آئے بارگاہ مصطفیٰ میں کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی ہے، بڑے خاندان سے تھی، بڑے قبیلے سے تھی، امراء میں سے تھی، بارگاہ مصطفیٰ میں سفارشی لے کے آئے کہ اے محمد اگر چاہیں تو ہم آپ کو کچھ دے دیتے ہیں، بس اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو قریش کے قبیلے کی عورت ہے، اگر مصطفیٰ کی بیٹی ہوتی جو حکم قرآن کا ہوتا میں وہی کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اللہ نے تجھے حکومت دی، اگر اللہ نے تجھے عدل و انصاف کی کرسی پہ بٹھایا، اگر اللہ نے تجھے یہ مسند آرا دی تو پھر رعایت نہیں، فیصلہ وہ کر جو قرآن حکم دے۔ یہ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ ہے، یہ نیک عمل ہے۔ نیک عمل صرف مسجد تک محدود نہیں، نیک عمل کو تھوڑا اگر آگے لے کے جائیں، یہ آپ کو ایک پہلو بتایا، اب تھوڑا اور پہلو معاشرے کا بتاتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں صفائی کامل ایمان بھی فرمایا گیا ہے کہ صرف نماز پڑھنا نیک عمل نہیں، اپنے آپ کو صاف رکھنا، بے شک اپنے گھروں کو صاف رکھنا، اپنے گلی محلوں کو صاف رکھنا۔ ہمارا ذہن کہاں تک آ گیا کہ اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھایا گلی میں، ایسے ہوتا ہے
رہے ہیں آج کل، بات مشکل کی طرف تو بچا رہے ہیں. میں نے پہلے کہا ہے کہ بات تھوڑا مشکل کی طرف جائے گی. ارے خدا کے بندوں ادھر کہتے ہو کہ مصطفیٰ نے فرمایا، حدیث مصطفیٰ ہے صفائی نصف ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے. ارے خدا کے بندوں پھر گھروں کو صاف کرنا ہے تو اپنی گلیوں کو بھی صاف رکھو. سبحان اللہ. بے شک. ایک حدیث مبارکہ یاد کرتا چلوں. زمانہ ہے عمر بن خطاب کا رضی اللہ تعالی عنہ. عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، جمعہ کا دن ہے، بارش ہو رہی ہے مدینے کے شہر میں. عمر بن خطاب کا گزر ہوا ایک گھر کے نیچے سے، پرنالہ چل رہا تھا، پرنالے کا پانی گرا، عمر بن خطاب کے اوپر آیا. عمر بن خطاب کو جلائی تھے، غصہ آ گیا، جلدی سے گئے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا. جس کا گھر تھا اس نے قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ عمر نے میرے گھر کا پرنالہ کیوں اکھاڑ دیا ہے، کیوں عمر بن خطاب نے ایسا کیا ہے. عمر بن خطاب کو قاضی کی عدالت میں بلایا گیا. کس کو بلایا گیا؟ کس کو بلایا گیا؟ عمر بن خطاب کو، جو وقت کا امیر المؤمنین ہے، حاکم وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، امیر المؤمنین ہے، مرید مصطفیٰ ہے، مراد مصطفیٰ ہے، سسر مصطفیٰ ہے، داماد شیر خدا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. عمر بن خطاب کو بلایا گیا. قاضی کی عدالت میں عمر بن خطاب پہنچے. عمر یہ پرنالہ اکھاڑ دیا. جی کیوں؟ فرمایا میرے کپڑے خراب ہوئے، جس طرح میرے کپڑوں میں یہ بارش کا پانی آیا، مکان کا پانی آیا، میرے کپڑے خراب ہوئے ہیں، اسی طرح کئیوں کے خراب ہوں گے. بس صفائی پہ عمل کرتے ہوئے اکھاڑ دیا. یہ تو آگے پھر جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اے قاضی وقت عمر سے پوچھے یہ پرنالہ لگایا کس نے تھا. جب بتایا گیا عمر بن خطاب کو کہ یہ پرنالہ مصطفیٰ علیہ السلام نے لگایا تھا، بس جلدی سے عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، معافی بھی چاہی، معافی مانگی، جلدی سے دوڑ کے گئے، رکوع کی حالت میں اس جگہ پہ کھڑے ہوئے. جناب عبداللہ بن عباس نے وہ پرنالہ لگایا، فرمایا یہ پرنالہ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لگا ہوا تھا. اب طہور و شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. ارے خدا کے بندو، اب تمہیں یہ بار بار حکومت بھی کہہ رہی ہے، یہ ہمارا قرآن بھی کہتا ہے، یہ ہماری حدیث بھی کہتی ہے کہ اپنے گھروں کو صاف رکھو، اپنے محلوں کو صاف رکھو، اپنی گلیوں کو صاف رکھو. ہمارے یہ ذہن بن چکے ہیں کہ اب یہ سارے کام ہمیں حکومت کرا کے دے. ایسا ہے نا، گلی بنا دی ہے تو صاف بھی اب حکومت کرے، روڈ بنا دیا ہے تو اس کی حفاظت بھی حکومت کرے. ارے اب ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں حکومت کے ساتھ، کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے گلیوں کو کم از کم اپنے گھر کے سامنے تو ہم خود صاف رکھیں، اپنے محلوں کو تو خود ہم صاف رکھیں. جو روڈ کا حصہ میری دکان کے آگے ہے، کم از کم اس کی حفاظت تو میں کروں. بات مشکل کی طرف جا رہی ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ارے خدا کے بندو راستے سے کنکر ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے. لیکن ہم نے کبھی اس نیکی کا نہیں سوچا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. روایات حکایات کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا، اللہ اکبر، ایک آدمی جا رہا تھا، ایک درخت دار سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنا چاہا تو وہاں ایک قلعہ گاڑ دیا کہ کوئی آنے والا آئے گا، اپنی سواری کو یہاں باندھے گا، سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جائے گا. چلا گیا، دوسرا آیا، اس نے دیکھا کہ یار رات کا وقت ہوگا، مسافر یہاں سے گزرتے ہیں، یہ قلعہ اسے خراب نہ کرے، کہیں کوئی گر نہ جائے، اس نے اکھیڑ دیا. بات گئی قاضی وقت کے پاس کہ جی دونوں نے ایسا عمل کیا ہے. قاضی نے اس سے پوچھا تو نے یہ کیوں لایا؟ اس نے کہا جی درخت سایہ دار آرام دہ جگہ تھی، یہاں لوگ آ کر آرام کرتے اپنی سواری باندھ کر. میری نیت لوگوں کو آرام پہنچانا تھا، میری نیت لوگوں کو، میری نیت سبحان اللہ، میری نیت لوگوں کو
سبھی کہہ رہے ہیں نا کہ میری نیت کیا ہے؟ بات بہت بڑی کر رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو ہر بندہ یہ سوچ لے کہ میری نیت لوگوں کو آرام پہنچانا ہے، میری نیت لوگوں کو آرام پہنچانا ہے، میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہے۔ یہ کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کرنا ہے۔ دوسرے کو بلایا، یہ تم نے قلعہ اکھیڑ کیوں دیا، یہاں سے نکال کیوں دیا؟ کہتا ہے میں نے اس لیے اکھاڑا ہے کہ رات کا وقت ہوتا ہے، لوگ یہاں سے سفر کرتے ہیں، میں نے سوچا کوئی یہاں گر نہ جائے اس لیے اکھیڑ دیا۔ کہا حکایت والے نے کہ ثواب دونوں کو ملا، ثواب دونوں کو ملا کیونکہ دونوں کی نیت اچھی تھی۔ بس وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیت اچھی کر لو، سبحان اللہ، بے شک وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ نیت کر لو کہ میری طرف سے کسی کو نقصان نہ ہوگا، یقیناً دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ حکومت کا ڈنڈا ہو تو امن آئے، ضروری نہیں کہ ممبر پہ بیٹھنے والا تمہیں بار بار یاد دلاتا رہے، ضروری نہیں کہ مصلی عبادت پہ کھڑا ہونے والا امام تمہیں کہتا رہے کہ لوگوں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیکی پہ عمل کرو، نیک کام کرو۔ ارے خدا کے بندو خود ہی نیت کر لو کہ میری زبان سے لوگ محفوظ رہیں گے، میں کسی کا گلہ نہیں کروں گا، میں کسی کا شکوہ نہیں کروں گا، میں کسی کی تنقید نہیں کروں گا، جب بھی کروں گا مسلمان کی تعریف کروں گا۔ ہے نیت سبھی کی، میرے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ مولا پھر آگے فرماتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے بعد أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اگر تم نے مخلوق خدا کے ساتھ رحم شروع کر دیا، مخلوق خدا کو راحت پہنچائی، تو پھر تمہارے لیے جنت ہے۔ تمہارے لیے جنت کس کے لیے ہے؟ صرف جو مصلی عبادت پہ کھڑا ہو، جو روزے دار ہو، متقی پرہیزگار ہو۔ ارے جنت ایک قدم کے آگے ہے، جنت، سبحان اللہ۔ ہم نے تو جنت کا نام سن رکھا ہے نا، یا ہمیں اتنا بتلایا گیا کہ جنت عرش مولا سے بھی اوپر ہے، ہمیں یہ بتلایا گیا کہ مرو گے تو پھر جنت میں جاؤ گے۔ ارے خدا کے بندو، یہ دنیا بھی جنت بن سکتی ہے اگر مخلوق خدا کو آرام پہنچانا شروع کر دو، تعریف کرنا شروع کر دو، کسی کا گلہ نہ کرو۔ اگر تمہارے سامنے کسی کا گلہ کر دینا، وہاں سوچ کے چلے جاؤ، غیبت کسی کی نہ کرو۔ اگر تمہارے سامنے کوئی کہتا ہے یہ فلاں ایسا ہے، پکڑو ہاتھ لے جاؤ اس کے سامنے کہ میں ایسا ہوں، لگ پتہ ویسی بات کہ کیوں تو کہنا گلہ کرنے ہیں، کیوں تو کہنا شکوت غیبت کرنے ہیں، وجہ ہے سونے خوشتی رہنے۔ اچھا آگے میں ہے نہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کاموں پہ عمل کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی۔ جنہیں سننا